الحمد للہ الحمد للہ اولا وآخرا الحمد للہ الذی لا شریک له لا شریک له فی الذات والصفات والصلاة والسلام على من أرسل بالبراهين والبينات وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی قابل عزت، قابل قدر بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم۔ دعا اور التجا ہے دربار الہی کے اندر کہ اللہ مجھے حق اور سچ کہہ سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے بعد مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلان نبوت کرتے ہیں، اللہ کی توحید کا اعلان کرتے ہیں۔ ہر طرف سے مخالفت اور دشمنی کا ایک طوفان کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہر حربہ استعمال کیا جاتا ہے آپ کو زیر کرنے کا، لیکن اللہ خود ہی حربے استعمال کرنے والوں کو زیر کر دیتے ہیں۔ مشرکین سے جب اور کچھ نہ بنا تو انہوں نے ایک وفد تیار کیا اور مدینہ کے یہود کے پاس بھیجا کہ آپ بھی آخری نبی کے منتظر ہیں، اہل کتاب بھی آخری نبی کا انتظار کرتے ہیں، ان کی نشانیاں اپنی کتابوں میں پاتے ہیں،
تو آپ ہماری رہنمائی کریں، ہمیں کچھ بتائیں کہ ہم ایسے سوالات اور ایسی نشانیاں ہمیں بتائیں جو ہم اس نبی کے سامنے پیش کریں، جس کا جواب دینے سے یہ قاصر ہوں، نہ دے سکیں۔ یہودیوں نے کہا ٹھیک ہے 3 سوالات آپ کریں جس شخصیت نے آپ میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اگر وہ ان 3 سوالات کے تشفی بخش جوابات دے دیں تو سمجھ جانا کہ وہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، ان کے راستے میں رکاوٹ نہ ڈالنا، اور اگر وہ ان سوالات کے جواب نہ دے سکیں پھر تم جانو اور وہ جانے، جو مرضی ہے کر لینا ان سے۔ وہ سوالات 3 لے کر آتے ہیں، نبی کریم سے کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ کیا اصحاب کہف کون تھے، وہ غار والے کون تھے، کیا واقعہ ہے ان کا، کیا تفصیل ہے۔ دوسرا سوال یہ کرنا روح کیا ہے، روح کی حقیقت کیا ہے۔ تیسرا سوال یہ کرنا ذوالقرنین کون تھا، جو مشرق سے مغرب شمال سے جنوب کا چکر لگا چکا ہے، یہ کون تھا۔ مشرکین آئے نبی علیہ السلام کے سامنے یہ سوالات پیش کیے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کل آنا جواب دوں گا۔ آپ کے دل میں یہ خیال تھا کہ اللہ وحی کے ذریعے بتا دیں گے اور میں کل ان کو جواب دے دوں گا، لیکن کل کا دن آیا وحی نہ آئی۔ پھر وہ لوگ آئے کہنے لگے آپ نے کل کا کہا تھا آج آ گئے۔ وہ دن آ گیا، فرمایا کل آنا، کہتے کہتے 15 دن گزر گئے، وحی نہ آئی۔ 15 دن کے بعد اللہ نے سورۃ الکہف نازل کر دی، اور ساتھ ہی اپنے پیغمبر کو یہ بھی تنبیہ کر دی کہ میرے پیغمبر وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ میرے پیغمبر ہرگز کسی چیز کے بارے میں یہ نہ کہا کرے میں کل یہ کام کرنے والا ہوں، مگر ساتھ یہ ضرور کہا کریں انشاءاللہ، یعنی کہنا یوں چاہیے تھا کہ کل آنا میں انشاءاللہ جواب دوں گا، لیکن انشاءاللہ کا جملہ کہنا کیا ہو گیا، بھول گیا۔ ہری پور والوں جو بھول جائے وہ عالم الغیب ہوتا نہیں ہے۔ نمبر 2، اور جو عالم الغیب ہو وہ یہ نہیں کہتا کل آنا بتاؤں گا۔ اگر آپ کو پتا ہوتا کہ کل بھی وہی نہیں آنی آپ یہ کہتے؟ کبھی نہ کہتے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ بھولنے سے پاک ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ عالم الغیب کون ہے؟ ذرے ذرے کا علم محیط اور کلی رکھنے والا کون ہے؟ اللہ نے تینوں سوالات کے جوابات دیے، 2 کا تفصیل سے،
اور روح کے متعلق فرمایا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، روح کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے روح جو ہے من امر ربی، میرے رب کے امر سے ہے۔ اس کا اختصار سے جواب دیا۔ البتہ یہ دو جو دوسرے سوالات ہیں یہ مستقل جمعہ چاہیے ذوالقرنین کے لیے بھی، اور ایک عنوان جو میرا آج کا موضوع ہے۔ البتہ وہ نوجوان جنہیں تم غار والا کہتے ہو کہ غار والے نوجوان، تو سنیے ان کا واقعہ۔ چونکہ مشرکین اور یہودی یہ بھی نظریہ رکھا کرتے تھے کہ غار میں جو 300 سال تک سوئے رہے، کتنا؟ گلے سڑے نہیں، خراب نہیں ہوئے، بھوک بھی نہیں لگی، پیاس بھی نہیں لگی، کوئی مسئلہ نہیں ہوا، یہ دلیل ہے کہ اللہ نے ان کو حاجت روا بنا دیا تھا، اللہ نے ان کو اپنی قدرتوں سے مالا مال کر دیا تھا، اس لیے وہ بھی عبادتوں کے لائق ہیں۔ لیکن یقین کیجئے قرآن مقدس نے بڑے پیارے انداز میں فرمایا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا آپ کا یہ گمان ہے، یہ خیال ہے کہ اصحاب کہف اور رقیم میری آیتوں میں سے عجیب تر ہیں؟ نہیں، یہ زیادہ عجیب نہیں، میری قدرت کی نشانیوں میں اس سے بڑھ کر بھی عجیب عجیب چیزیں ہیں، میری قدرت کی نشانیوں میں اس سے بڑھ کر بھی عجائبات ہیں۔ ان کا 300 سال تک سونا زیادہ متعجب نہیں ہے، اس سے زیادہ کئی تعجب کی بات آسمان و زمین کی تخلیق ہے کہ نہیں؟ اتنا بڑا آسمان، بے شمار ستاروں اور سورج چاند سیاروں سے بھر دیا ہے، ستون بھی کوئی نہیں، دیوار بھی کوئی نہیں، بظاہر تھامنے والا کوئی سبب بھی نہیں ہے، کوئی رسی بھی نہیں جس سے لٹکے ہوئے ہوں، اتنی بڑی زمین بچھا دی ہے۔ یہ اتنی تعجب کی بات نہیں ہے کہ تم نے اس کو سمجھا اور ان کو معبود بنا لیا۔ ہاں، اگر اصحاب کہف کا 300 سال تک سوئے رہنا یہ قدرت کی نشانیوں میں سے ہے تو یہ ان کے کمالات میں سے نہیں، یہ تو میں اللہ کے کمالات میں سے ہے، یہ ان کا کمال نہیں، یہ میرا کمال تھا۔ میں انشاءاللہ تفصیل پہ آتا ہوں ذرا۔ یہ کون تھے؟ یہ کوئی غریب اور بے کس لاچار بندے نہیں، یہ وزیروں کے مالداروں کے بچے تھے جو بادشاہ وقت دقیانوس کے مقربین میں سے تھے۔ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے قوم میلے پہ لگی ہوئی ہے، مصروف ہے، بتوں کی نظریں چڑھائی جا رہی ہیں، بتوں کی پوجا جاری ہے، ان پہ چادریں نذرانے چڑھائے جا رہے ہیں، کوئی رکوع میں کوئی سجدے میں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے اپنے ان بندوں کے اوپر اپنی توحید کا پردہ اٹھا لیا، پردے اٹھا کے ان کو حقیقت سمجھا دی، ان کو بات سمجھ آ گئی۔ یہ جو قوم لگی ہوئی ہے بالکل بے وقوف ہے، یہ عقل سے گری ہوئی باتیں کر رہے ہیں۔ بلا جن ٹھیکریوں کو ہم اٹھا کے لائے ہیں آج وہ ہمارے حاجت روا کیسے بن گئے؟ جن کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے آج ہم ہی ان کے محتاج کیسے بن گئے؟ بس ایک الگ ہوا، جا کے بیٹھ کے الگ، ان کے اس عمل سے نفرت کرتے ہوئے الگ،
دوسرا بھی الگ، تیسرا بھی الگ، ساتواں بھی الگ، سارے الگ ہو گئے۔ وہ 6 الگ ہو گئے جب، اب بات بھی نہیں کرتے آپس میں ایک دوسرے سے کہ کہیں یہ بھی انہی کا آدمی نہ ہو۔ لیکن ایک نے ہمت کی کہ بھائیوں میری تو دل کی کیفیت یہ ہے، میں ان کے اس شرکی اعمال سے بیزار ہوں، مجھے نفرت ہے ان سے، میں تو حاجت روا و مشکل کشا سمجھتا ہوں تو اکیلے اللہ کو سمجھتا ہوں۔ بس کیا اظہار کرنے کی بات تھی، دوسرے نے کہا آپ نے تو میرے دل کی بات کہہ دی ہے، میرا بھی یہی نظریہ، جب بات ایک عقیدہ ایک ہو گیا، دل جڑ گئے، بات چل پڑی، انہوں نے کام شروع کر دیا، اپنی بات شروع کر دی۔ بادشاہ وقت تک شکایت پہنچ گئی ہے کہ چند نوجوان لڑکے ہیں، مست ہو گئے ہیں، کیونکہ وزیروں کے بچے سونے اور چاندی کے کنگن اور بڑے ہی کوئی عجیب ناز و نیاز میں پلے ہوئے تھے، بڑے نازنین تھے۔ بادشاہ نے بلا لیا، حق وہ ہے جو اگر ایک جھونپڑی میں بولا جائے تب بھی حق ہے، اور اگر ضرورت آئے تو بادشاہ کے محل میں بھی بولا جائے۔ قرآن کہتا ہے اِذْ قَامُوا، کھڑے ہو گئے بادشاہ کے سامنے۔ ہری پور والوں خدا را توجہ چاہوں گا، بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، قوم بھی ان کی سامنے ہے، برادری بھی سامنے، والدین بھی سامنے ہے۔ بادشاہ سوال و جواب کرنے لگا۔ بادشاہ پوچھتا ہے اور یہ اللہ کے ولی ڈٹ کر جواب دیتے ہیں، اللہ کی توحید کے ڈنکے بادشاہ کے محل میں بھی بجا کے آئے ہیں۔ بادشاہ پوچھتا ہے تمہارا رب کون ہے؟ پوچھا نا، وہ تو پتھروں کو پوج رہے تھے، وہ تو اللہ کے سوا اوروں کو پوج رہے تھے، تمہارا رب کون ہے؟ تو کیا جواب دیتے ہیں؟ ربنا رب السماوات والارض۔ اللہ اکبر، کیا حسین جملہ ہے۔ مر ربکم، تمہارا رب کون ہے؟ اللہ کے ولی کہتے ہیں ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب، ہمارا پالنہار، ہماری ضرورتیں پوری کرنے والا وہی ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، خالق ہے۔ افسوس سے کہتا ہوں جو اللہ کی کتاب سے دور رہتے ہیں وہ کبھی توحید نہیں سمجھ سکتے۔ آج کے دور میں کی بات کرتا ہوں، جو اللہ کی کتاب سے دور رہیں وہ اللہ کی معرفت نہیں حاصل کر سکتے۔ اگر قرآن مقدس پڑھا ہو، اللہ کی کتاب پر اگر سرسری نظر بھی ہو، زیادہ تفصیل نہ مفسر نہ بھی ہو، بھلے سرسری نظر بھی رکھے، وہ مرتے مر جائے گا، اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا و مشکل کشا نہیں کہے گا، اللہ کے سوا کسی کو مسجود اور معبود نہیں مانے گا، کیونکہ اللہ کا قرآن سارے کا سارا ہی رب ہی کی پہچان ہے۔ قرآن میں کس کا تعارف ہے؟ رب کا تعارف ہے۔ ذرا میں ایک جھلک دکھانے لگا ہوں، دیکھیے عالم ارواح میں تمام انسانیت کی روحوں کو اکٹھا کر کے اللہ نے فرمایا الستُ بربکم، کیا فرمایا؟ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو قالوا بلا، سب نے یک زبان ہو کے کہا بلا، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ عالم ارواح میں بھی ربوبیت کا تعارف ہے، اور جب دنیا میں آ گئے پہلی
آیت دیکھیے قرآن کی، فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ کس کے نام سے؟ اپنے رب کے نام سے۔ یہاں بھی رب کا تعارف ہے۔ قرآن شروع کیجئے، پہلا پارہ ہے سورۃ الفاتحہ کھولیے تب بھی ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو کیا ہے؟ تمام جہانوں کا رب ہے۔ اور اسی طرح آپ قرآن مکمل کیجئے، آخر تک پہنچیے، تب بھی قرآن یہی کہتا ہے آخر میں بھی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو یہاں بھی رب ہی کی پہچان، رب ہی کا تعارف ہے۔ اور آپ نبیوں کا تذکرہ سن لیں تب بھی رب ہی کو پکارتے ہیں۔ نوح علیہ السلام بھی کہتے ہیں رب انی مغلوب فانتصر، اے میرے اللہ میں مغلوب ہوں، تو میری مدد کر۔ ابراہیم خلیل اللہ بھی کہتے ہیں ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب ہی دعائیں سننے والا ہے۔ آدم علیہ السلام بھی کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حضرت زکریا بھی کہتے ہیں رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ امام الانبیاء بھی کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار۔ نمازوں میں بھی آپ یہی کہتے ہو سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی، آخر میں بھی یہی کہتے ہو۔ اور جب رکوع سے اٹھتے ہو تب بھی کہتے ہو ربنا لک الحمد۔ مر جاؤ گے تو قبر برزخ میں پوچھا جائے گا مر رب کا، تیرا رب کون ہے؟ تو قرآن سارے کا سارا اگر آپ پڑھیں تو یوں لگتا ہے کہ بس رب ہی رب کا تعارف ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب آسمان و زمین کا رب ہے۔ اچھا، بادشاہ نے اگلا سوال کیا پھر اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا مدد کے لیے، کسی اور کو حاجت روائی کے لیے پکارنا کیسا ہے؟ جواباً کہنے لگے لن ندعو من دونہ الہا۔ صاف بات ہے، بادشاہ نے کہا اوروں کو بلانا کیسا ہے؟ فرمایا لن ندعو من دونہ الہا، ہرگز ہم اس کے سوا کسی الہ کو نہیں پکاریں گے، ہم اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکاریں گے۔ اچھا، پھر یہ بتاؤ جو اللہ کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں ان کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ کہنے لگے لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم نے اللہ کے سوا کسی کو پکارا تو یہ انصاف سے گری ہوئی بات ہے، یہ ظلم والی بات ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اللہ کے سوا باقی سب کی پکار باطل ہے، اگر پکار حق ہے تو کس کی پکار ہے؟ لہو دعوت الحق، اسی کی پکار حق ہے۔ اچھا، بادشاہ نے چوتھا سوال کر دیا، یہ کون ہے یہ جو سامنے آپ کے کھڑے ہیں؟ کہنے لگے ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ۔ بادشاہ جانتے ہیں ان کو اچھی طرح، یہ کوئی اور لوگ نہیں ہے۔ ہؤلاء قومنا، یہ ہماری قوم ہے، ہماری برادری ہے۔
اتخذوا من دونہ آلہۃ، انہوں نے اللہ کے سوا اور الہ بنا رکھے ہیں۔ اچھا بادشاہ نے کہا پھر ان کی مخالفت کیوں کرتے ہو؟ جب یہ تمہاری قوم کے ہیں، تمہارا ٹبر ہے، تمہاری برادری ہے، تمہارے بڑے ہیں، پھر ان کی مخالفت کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگے لولا یأتون علیہم بسلطان بین، جھگڑا کوئی نہیں، اگر بادشاہ یہ ہمیں منوانا چاہتے ہیں تو دلیل کیوں نہیں لاتے؟ کیا دلیل پیش کریں؟ شرک کرتے ہیں، اس پہ دلیل کوئی نہیں۔ شرک پہ دلیل ہو سکتی ہے؟ یعنی مطلب ان کے کہنے کا یہ تھا کہ دلیل ہے ہی نہیں، تمہیں ملے گی کیسے؟ اور جب دلیل نہیں تو بے دلیلہ کام ہم کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے ان کی بات۔ تو بادشاہ کہنے لگا خیر ہے نا، بڑے جو ہیں بغیر کسی دلیل کے ان کی بات ماننا شروع کر دو، بس جیسے بھی کہیں بڑے مانو بس۔ تو کہنے لگے فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا، اللہ اکبر، پس کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے افترا علی اللہ کذبا، جو اللہ پہ جھوٹ گھڑتا ہے، اور ہم ایسے جھوٹوں کی بات مان لے یہ ہو سکتا؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ بس پھر یہ سوالات اور یہ جوابات ہوں تو پھر تو حالات بدلنے تھے۔ اب وہ ناز ختم، اب موت کی دھمکیاں، اب پھانسی، اب قتل کی بات، اب رجم اور سنسار کرنے کی دھمکیاں۔ یہ نوجوان نکلتے ہیں وہاں سے اور آپس میں ہی بیٹھ کے کہتے ہیں اللہ اکبر۔ قرآن مقدس کہتا ہے نکلنے لگے وہاں سے اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتا۔ دیکھیے 300 سال سونے سے کوئی حاجت روا نہیں بنتا، حاجت روا اللہ ہے۔ ولی پکارتے ہیں تو پھر بھی کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ کو پکارتے ہیں۔ فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے ربا، اے ہماری ضرورتیں پوری کرنے والے اللہ، آتنا من لدنک رحمہ، ہمیں اپنی طرف سے رحمت دے دے۔ اللہ، ماں باپ نے سارا کچھ چھین لیا، وہ سونے اور چاندی، وہ کنگن اور وہ ہار، پرانے زمانے کی وہ بالیاں، وہ سارا کچھ لے لیا، اس کی پرواہ نہیں۔ اللہ تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں یہاں رحمت سے مراد ثابت قدمی ہے، تو معنی ہوگا اللہ ہمیں دے اپنی طرف سے رحمتاً، توحید پہ مضبوطی، ہمیں مضبوط کر دے اللہ۔ وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور تیار کر ہمارے لیے اللہ ہمارے معاملے میں رشدہ، بھلائیاں۔ اللہ ان سے بلائیوں کی کوئی امید نہیں، بلائیاں دینے والا کون ہے؟ تو ہی دے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ غار میں جا کے گھسے، فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا۔ عجیب معنی ہے، فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، شیخ الہند معنی کرتے ہیں ہم نے تھپکی دے دی ان کے کانوں پر، کہفے غار کے اندر، سنین عددا، گنتی کے کئی سال، گنتی کے کئی سال۔ ضربنا، کتنی شفقت ہے، کتنی مہربانی ہے، کتنا لطف و کرم ہے۔
یہ واقعہ مجھے اور آپ کو یہ سبق بھی دیتا ہے، جو اللہ کے پاس پناہ حاصل کرتا ہے اللہ اسے اپنے جوار رحمت میں پناہ دیتے ہیں۔ جو اللہ کے لیے لوگوں کی کرم نوازیاں اور لطف و نوازیاں ترک کر دے، اللہ اسے اپنی کرم نوازیوں سے نواز دیتا ہے۔ جو اللہ سے آسانیاں مانگتا ہے اللہ کے لیے آسانیاں چھوڑ دیتا ہے، اللہ اسے غار کے اندھیروں میں بھی آسانیاں مہیا کر کے دے دیتا ہے۔ ہے کوئی بھروسہ کرنے والا؟ بہت کم لوگ ہیں، بہت کم لوگ ہیں۔ یہاں تو عجیب معاملہ ہے، اللہ کے سوا اوروں کو پوجنے والے زیادہ ہیں، اللہ کے سوا اوروں کو مدد کے لیے پکارنے والے زیادہ ہیں۔ اور اگر آپ یہ کہہ دیں یہ ولی تو ہیں حاجت روا نہیں، تو فتویٰ لگے گا ولیوں کا منکر، کیا یہ ولیوں کا گستاخ ہے، یہ ولیوں سے بغض رکھنے والا ہے، فوراً یہ فتویٰ لگے گا۔ اگر آپ یہ کہہ دیں کہ انبیاء اللہ کے نبی تو ہیں لیکن حاجت روا اکیلا اللہ ہے، نبی اللہ کے محتاج ہیں، تو یہ کہیں گے دیکھا ولی نبیوں کے منکر، جن نبیوں کی بھی گستاخیاں کرنے والے ہیں، یہ فتویٰ لگے گا۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ علی علی ہے، علی ولی ہے لیکن حاجت روا اکیلا اللہ ہے، علی الہ نہیں ہے، تو کہیں گے علی سے بغض رکھتے ہیں، علی کو نہیں مانتے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ان کی مزاج کے مطابق آپ نے بات نہیں کی، یا ہر بندہ اپنی مرضی کی بات سننا چاہتا ہے۔ کیا کئی لوگ کہتے ہیں وہ جی حق نہیں بیان کرتا فلاں آدمی، بھائی حق بیان کرتے ہیں، فرق صرف یہ کہ لوگ اپنی مرضی کا حق سننا چاہتے ہیں۔ ہر آدمی نے اپنا اپنا حق بنایا ہوا ہوتا ہے، اور جب وہ سنتا ہے تو کہتا ہے ہاں یہ بات ٹھیک ہے، ان کے مزاج کے مطابق نہ ہو تو کہتے ہیں یہ حق نہیں۔ میرے دوستو، ملک کے طول و عرض میں دیکھ لیجئے، یہ اس مالک کی کرم نوازی ہے، سمجھ دینے پہ آئے تو ایسے میلے میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو سمجھ دے دے، اور جب مہر جباریت لگا دے، قرآن سن کے بھی سجدوں میں پڑے ہوتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہوئے بھی قبر کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہوئے بھی قبروں کی مٹیاں چاٹ رہے ہوتے ہیں۔ ہے کہ نہیں ایسا؟ جب سمجھ ہی نہ ہو، آپ دیکھ لیں، میں چکوال سے ایک راستے پہ جا رہا تھا تو وہاں گاڑی میں نے دیکھا ڈرائیور کو، میں نے کہا ٹھہر جاؤ ذرا، کوئی یہ سامنے کیا ہے؟ تو جس کا پروگرام تھا وہ کہنے لگا کوئی ایسی چیز نہیں، قبر ہے۔ میں نے کہا بھائی قبر تو میں نے ابھی دیکھی ہے، مگر یہ اتنی گرمی، کڑاکے کی دھوپ تھی، اوپر پنکھا لگا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا میں حیران قبر سے نہیں ہوں، اس پنکھے سے، یہ کیوں لگا ہے؟ کیا بابا جی کو گرمی لگتی؟ کہتا نہیں جی بابا جی کو گرمی نہیں لگ رہی۔ میں نے کہا پھر بابے کے مہمان آتے ہیں؟ کہ نہیں جی بیٹھا ہوا بھی پاس کوئی نہیں تھا۔ میں نے کہا پھر یہ پنکھا کیوں لگا ہے؟ جی مکھیاں، سفید سنگ مرمر لگا ہوا ہے، سفید پتھر ہے چمکدار، اس پہ مکھیاں، اس پہ پرندے آ کے بیٹھ کرتے ہیں، گند کرتے ہیں۔ میں نے ایک اپنے ماتھے پہ یوں ہاتھ رکھ کے کہا، میں نے کہا افسوس، نہ سمجھ آئے تو ہم کیا کریں، نہ سمجھ آئے تو ہمارا کیا قصور ہے؟ جو اپنی قبر سے مکھی نہ اڑا سکے وہ تیرے گھر میں خیر و برکت کیسے ڈال سکتا ہے؟ وہ تیری جھولی میں اولاد کے خزانے کیسے دے سکتا ہے؟
بس اکثر یہی کہتا ہوں، کہیں نخل مرقد کی چھاؤں میں سجدے، کہیں نخل مرقد کی چھاؤں میں سجدے، کہیں مرنے والوں کے پاؤں میں سجدے، اشاروں میں سجدے، نگاہوں میں سجدے، یہاں اور وہاں خانقاہوں میں سجدے ہو رہے ہیں کہ نہیں جی؟ اور پھر کئی لوگ کہتے ہیں یہ جی سجدے نہیں ہو رہے ہیں، یہ ادب ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تعظیم ہو رہی ہے۔ میں نے کہا ہو جس میں عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، ہو جس میں عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر۔ ایسی تعظیم صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ غار میں چلے گئے، ماں باپ کو چھوڑا، بادشاہ کے محل کو چھوڑا، ناز و بہترین مکانوں کو، ماں باپ کی محبتوں شفقتوں کو ٹھکرایا، تو اللہ نے اپنی شفقت سے ایسے نوازا، فرمایا میں نے اپنی رحمت سے تھپکی دے دے کے ان کو سلا دیا۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ۔ کبھی غور کیا ہے ماں جب بچے کو انتہائی پیار اور محبت میں سلاتی ہے تو کان پہ تھپکی دیتی ہے، پیٹھ پہ یوں تھپکی دے دے کے سلا دیتی ہے۔ قرآن کہتا ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا۔ ہم نے تھپکی دے کر ان کو سلا دیا، سلایا سنین عددا، کئی سال تک۔ مفسرین کا ایک طبقہ کہتا ہے 309 سال۔ کتنا؟ 309 سال، 3 صدیاں گزری ہیں، اس میں پورے خاندان ختم ہو جاتے ہیں۔ سوئے رہے۔ پھر اگلی بات بھی تو دیکھیے، ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصیٰ لما لبثوا امدا۔ پھر ہم نے ان کو اٹھایا، جگایا، کتنے سال کے بعد؟ 309 سال کے بعد جب جاگے تو پتہ کیا کہنے لگے؟ اور کیوں جگایا؟ فرمایا تاکہ پتہ چلے ان 2 گروہوں میں سے گنتی کو کون یاد رکھنے والا ہے۔ اب بعض مفسرین فرماتے ہیں 2 گروہوں سے مراد یہ اصحاب کہف اور شہر والے، اور بعض فرماتے ہیں نہیں، یہ اصحاب کہف ہی 2 گروہ بن گئے تھے۔ قرآن خود آگے ذکر کرتا ہے کیسے 2 گروہ بن گئے۔ جب اٹھے تو کہنے لگے کم لبستم، کیا؟ کم لبستم، کتنا عرصہ تم ٹھہرے رہے؟ قالوا لبسنا یوما، ہاں کچھ نے کہا 1 دن ٹھہرے رہے، کچھ نے کہا نہیں 1 دن تو بہت بڑا عرصہ ہے، بعض یوم، پورا دن بھی نہیں، دن کا معمولی حصہ ہم سوئے رہے۔ قالوا ربکم اعلم بما لبستم، تمہارا رب ہی خوب جانتا ہے جو تم ٹھہرے رہے ہو۔ میں کہتا ہوں واہ میرے مالک، یہ تیری قدرت کی کرشمہ کاریاں ہیں، یہ تیری پہچان کی بڑی نشانیاں ہیں۔ نہیں لگی بھوک تو 309 سال لگنے نہیں دی، اور لگی تو جاگتے ہی لگ گئی۔ غور کیجیے، نہیں لگی تو 300 سال تک نہیں، اور لگی تو جو ہی اٹھے تو کہنے لگے فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، یہ سکے دو کسی ایک کو بھیجو شہر کی طرف، فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، کھانا لائے لیکن کسی گندے آدمی سے نہیں، فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، دیکھیں کون بندہ ہے پاکیزہ خوراک والا۔ یہ نہیں بھوک لگی ہو تو بندہ سب کچھ ہڑپ کر جائے، نہیں، پاکیزہ کیا؟
اور جو پاکیزہ کھاتا ہے تو پھر عمل بھی پاکیزہ سرزد ہوتے ہیں، اور جب حرام کھاتا ہے تو اس سے افعال بھی حرام ہی سرزد ہوتے ہیں۔ قرآن کا حکم ہے نبیوں کو، سب سے پہلی بات یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، او میرے رسولو پاکیزہ کھاؤ اور عمل صالح کرو۔ جب پاکیزہ پیٹ میں جائے گا تو عمل صالح کا مزہ بھی آئے گا۔ اور کہنے لگی وَلْيَتَلَطَّفْ، نرمی کرے، زیادہ سختی سے کسی سے بات نہ کرے، وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، کسی کو تم پر مطلع ہونے بھی نہ دے۔ جاؤ کھانا لے کے آنا، پر بچ بچ کے جانا۔ ان کو کیا پتا تھا کہ 300 سال گزر چکے ہیں، سکے بھی وہی پرانے دے دیے۔ وہ ایک بندہ بیچارہ جب گیا اللہ کے ولیوں میں سے، جب پہنچتا ہے وہاں سے کچھ لیتا ہے، دکاندار سے کہتا ہے دو، نے دیا سکے، نے کہا جناب یہ کھوٹے سکے، نے کہا کھوٹے سکے کل جیب میں ڈالے ہیں اور آج کھوٹے ہو گئے؟ آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ بس وہاں محفل بھی لگی ہوئی تھی، تذکرہ بھی قیامت کا ہو رہا تھا کہ قیامت والے دن مردے زندہ ہوں گے کہ نہیں، اٹھیں گے یا نہیں، بات چل رہی تھی۔ اور ان 7 نوجوان لڑکوں کا واقعہ تو بہت مشہور تھا۔ 7 نوجوان ہیں غائب ہوئے، آج تک ان کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ تاریخ تو تھی، بس پھر کیا ہونا تھا سارے لوگوں کو خبر ہو گئی، جس کا خطرہ تھا وہی کچھ ہو گیا۔ تو یہ پہلے کہنے لگے خیال کرنا کوئی تم پہ آگاہ نہ ہو جائے، کیونکہ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا انہم یظہروا علیکم یرجموکم، تو اگر یہ تم پہ غالب آ گئے تمہیں رجم کر دیں گے، سنسار کر دیں گے، او یعیدوکم یا تمہیں لٹا دیں گے اپنے دین میں، تمہیں مجبور کر کے پھر مشرک کر دیں گے، اور وَلَن تُفْلِحُوا اِذًا أَبَدًا، کبھی کامیاب نہیں ہوگے۔ لیکن قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ، ہم نے یوں ہی لوگوں کو ان پہ خبردار کر دیا، مطلع کر دیا۔ کیوں؟ بڑی عبرتیں ہیں۔ ایک ولیوں کو بچانا الگ بات، قدرت کی نشانیاں الگ بات، لیکن تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تاکہ پتہ چل جائے ان کو کہ اللہ کا وعدہ حق ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور اس بات میں کہ قیامت آئے گی کوئی شک نہیں ہے کہ جو ذات 300 سال سلانے کے بعد جگا سکتا ہے وہ قیامت کے دن بھی زندہ کر سکتا ہے۔ ایک نشانی تھی۔ اور آپ کو اکثر بتاؤں نوجوانوں، علامہ ابن کثیر نے اس جملے پہ بھی عجیب بات لکھی ہے کہ انہم فتیتن، یہ کیا تھے؟ نوجوان تھے۔ کیا تھے؟ سوانان، شبان، یہ نوجوان تھے۔ اور اصل میں اگر دیکھیں تو علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں ہمیشہ حق نوجوانوں نے پہل کی ہے قبول کرنے میں، بوڑھے بہت کوئی اکا دکا دانا ہو جو اپنی بات سے ہٹ جائے اور مان لے۔ یہی وجہ ہے نوجوان جلدی مان جاتے ہیں اور بوڑھے حق تسلیم کرنے سے محروم رہتے ہیں اکثر۔ اور انقلاب، اور یہ بھی عجیب بات لکھی ہے کہ اللہ کے ولی اکثر نوجوان ہوتے ہیں۔ کیا؟ نوجوان ہوتے ہیں، کیونکہ ولایت میں یہی کمال ہے، گناہوں کی طاقت بھی ہوتی ہے، شباب کی مستی بھی ہوتی ہے، خوب طاقت ہوتی ہے، نفس بھی جوان ہوتا ہے،
لیکن ان کے باوجود بھی وہ نفس کو دبا کر جب اللہ کی اطاعت میں آتے ہیں، یہی درجہ ولایت کا ہے۔ ورنہ جب بوڑھا ہو جائے، کان سننا چھوڑ دے، آنکھیں دیکھنا چھوڑ دیں، ناک سونگنا چھوڑ دے، زبان سے ذائقے کا پتہ نہ چلے، ہاتھ سے پکڑتے ہوئے بھی گھنٹہ لگے جی، تو اب وہ گناہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اسی لیے تو کہتا ہے نا شاعر کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار۔ جوانی میں توبہ کرنا نبیوں کا شیوا ہے، بڑھاپے میں تو ظالم بھیڑیا بھی پرہیزگار ہو جاتا ہے۔ تو جوانوں، قرآن نے جوانوں کو بڑی ترغیب دی ہے۔ یہ لفظ بڑا عجیب استعمال کیا، فتح، انہم فتیتن، یہ جوان تھے۔ اور ایک اور جوان ہے، جب بتوں کو توڑ کے عبادت خانے کو کباڑ خانے میں تبدیل کر دیا تھا اللہ کے خلیل نے، تو شہر میں جب تذکرہ ہوا یہ حال ہمارے معبودوں کا کس نے کیا، قرآن کیا کہتا ہے؟ سب کہنے لگے سمعنا فتن، سمعنا فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ہم نے ایک جوان کو سنا ہے۔ کیا؟ ایک جوان ہے جو ان کے تذکرے کرتا ہے، یقال لہ ابراہیم، اس کا نام کیا ہے؟ ابراہیم کہا جاتا ہے اسے۔ جوانوں، آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ کی شباب کا ایک ایک لمحہ، اس کی قیمت کائنات کے خزانوں میں نہیں، اس کی قیمت کائنات کے شاہوں و بادشاہوں کے پاس نہیں، آپ کی جوانی کے ایک ایک لمحے کی قیمت اللہ کے پاس ہے۔ آپ کی جوانی کے ایک ایک لمحے کی قیمت اللہ کے پاس ہے۔ اسی لیے اپنی جوانی کو اللہ کی بغاوت میں خرچ کرنے کے بجائے اللہ کی عبادت اور اطاعت میں خرچ کیجئے۔ اور کسی نے پہلے لوگ کہتے تھے، چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے نا، فیس بک کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، تو پہلے لوگ کہا کرتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال۔ کیا کہتے تھے کہ نہیں؟ نیکی کر دریا میں ڈال۔ لیکن نوجوانوں، چونکہ آپ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں نیکی کر فیس بک پہ ڈال، گناہ نہ ڈال، بے حیائی نہ پھیلا، بے دینی نہ پھیلا، اللہ کی توحید کا کام کر، اللہ کی عبادت کے تذکرے کر، اچھی بات پھیلانا۔ آپ کے ایک کلک کرنے سے گناہ بھی جا سکتا ہے اور نیکی بھی پھیل سکتی ہے کہ نہیں؟ ایسے آپ کے ایک بٹن دبانے سے کسی کی اچھی بات کی تائید بھی ہو سکتی ہے، تردید بھی ہو سکتی ہے۔ تو دوستو، میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر یہ اسباب ہیں دنیا کے تو اس کو اچھے کام میں استعمال کیجئے تاکہ نامہ اعمال کل کھلے۔ یہ بھی ایک نامہ اعمال ہے، تو کم از کم جس کو دیکھ کر شرمندگی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ 309 سال کے بعد بیدار ہوئے، لوگوں کو پتہ چل گیا، حقائق واضح ہو گئے۔ اب اختلاف ہو گیا، کچھ نے کہا جی یہاں تعمیر کرتے ہیں، کوئی نشان بناتے ہیں، یادگار تعمیر کرتے ہیں تاکہ پتہ تو چلے وہ لوگ یہاں تھے۔ کچھ نے کہا نہیں، ہم مسجد تعمیر کریں گے۔ کیا؟ ہم مسجد تعمیر کریں گے۔ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا،
سجدہ گاہ بنائیں گے. جو زوراور تھے نا، غالب تھے، انہوں نے یہ کہا. لیکن کچھ لوگوں نے جب آیت پہ نظر ڈالی، کجی والے ہمیشہ کج سوچتے ہیں، نظر ڈالی تو نے کہا دیکھا اسی لیے تو ہم ولیوں کی قبروں پر مسجدیں بناتے ہیں، اسی لیے تو ہم ولیوں کی قبروں پہ مسجدیں، درگاہیں بناتے ہیں، عمارتیں بناتے ہیں. قرآن نے یہاں ان کے اس عمل کی تائید کی ہے جی کہ یہ انہوں نے اچھا کیا ہے؟ نہیں، یہ اس دور کے لوگوں کا کام تھا، اللہ نے ان کی تائید نہیں کی ہے. اگر بالفرض، فرض کر لو، میری بات یاد رکھنا، اگر بالفرض یہ ان کے دین میں جائز بھی ہوتا قبروں پہ مسجدیں بنانا اور گنبدیں بنانا، بنا تعمیر عمارتیں کھڑی کرنا، تو ہماری شریعت میں جائز نہیں. اس لیے کہ میرے پیغمبر نے صاف لفظوں میں فرما دیا، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ لعنت کرے یہودیوں عیسائیوں پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا، مسجدیں بنا دی، اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا. تو پھر آپ سے پوچھوں، جب نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنانے والے پہ لعنت ہوتی ہے تو پھر یہ پاکستان کی چرسیوں اور بھنگیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنانے والوں پہ رحمت ہوگی؟ بات سمجھ کی ہے، نہ آئے تو آپ کا قصور ہے، سمجھ آئے تو بندہ غور کرے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ و عمر، عدالت کا تذکرہ ہو عمر کی یاد آئے گی، شجاعت کی بات ہو تو عمر یاد آئے گا، انصاف کی بات ہوگی عمر یاد آئے گا، نظام اسلام کی بات ہوگی عمر دہرایا جائے گا، اور جب اللہ کی توحید کے تذکرے ہوں گے تب بھی عمر یاد آئے گا. کیسے؟ حجر اسود طواف کرتے ہوئے حجر اسود کے سامنے آتے ہیں، یوں بوسہ دینے لگے، لوگ دیکھ رہے ہیں امیر المومنین کو تو کہتے ہیں انی عالم، میں جانتا ہوں کہ انکا حجر لا تنفع ولا تضر. او حجر اسود ہری پور والو کون سا پتھر ہے؟ وہ جنت کا پتھر ہے، یہ وہ پتھر ہے جو کعبۃ اللہ کے کونے میں نصب ہے، یہ وہ پتھر ہے کہ امام الانبیاء نے اسے بوسہ دیا ہے، یہ وہ پتھر ہے صحابہ اسے بوسہ دے گئے، یہ وہ پتھر ہے اولیاء اس کو چھو گئے ہیں. لیکن سچ بتاؤں، فاروق اعظم کہنے لگے جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، میں تجھے بوسہ اس لیے دیتا ہوں کہ میرے نبی نے بوسہ دیا، اگر میرے نبی بوسہ نہ دیتے میں تجھے کبھی بھی بوسہ نہ دیتا. تو اگر حجر اسود نفع نقصان کا مالک نہیں ہے تو پھر ہری پور پنجاب کی قبروں پہ رکھے ہوئے پتھر یہ بلا نفع نقصان کے مالک ہو سکتے ہیں؟ اللہ جن سے سمجھ لے وہ نہیں سمجھتے، جن کو اللہ سمجھ دے تو وہ دیکھتے ہی کہتے ہیں ان لک فی کل شیء آیۃ. وہ تو جس چیز پہ بھی نظر ڈالتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں ان لک فی کل شیء آیۃ تدل علی انک واحد. جس چیز پہ میری نظر پڑتی ہے وہ اسی بات پہ دلالت کرتی ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے. تو خیر، اور یہ بھی آپ کو بتا دوں، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور فرمایا مجھے نبی نے وہ حکم دے کر بھیجا ہے کہ میں کسی قبر کو نہ چھوڑوں
ولا قبرن مشرفا الا سویتہ بالارض، کوئی اونچی قبر یا مشرفہ کوئی باعزت قبر نہ چھوڑوں مگر اس کو زمین کے برابر کر دوں۔ زمین کے برابر صرف ایک طریقہ ہے قبر کا شریعت محمدی میں کہ قبر زمین سے ایک بالشت اوپر ہو۔ صرف کتنی؟ ایک بالشت اوپر ہو۔ آپ کو ایسی قبر یہاں کوئی نظر آتی ہے؟ جی آپ اپنے سرکاری قبرستان میں جا کے دیکھ لیں، آپ کو یوں نہیں لگے گا قبرستان ہے، آپ کو یوں لگے گا کوٹھیاں اور بنگلے ہیں، 3 منزل 4 منزل، مقابلے جاری ہیں قبروں کے۔ یہ میرے نبی کا دین نہیں ہے۔ ان سے قیمتی لوگ، ان سے اونچے لوگ، کائنات کے سارے ولیوں کے سردار میرے پیغمبر کے مدینے میں مدفون ہے، کوئی سنگ مرمر نظر نہیں آ رہا، کوئی سنگ مرمر نہیں، کوئی زمین سے بالشت اونچی قبر آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ کیا وہ ولی نہیں تھے؟ جی یا ان کے پاس پیسہ نہیں ہے؟ ان کے پاس پیسہ ہے، وہ سونے اور چاندی کی بھی پکی کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ یہ میرے نبی کا دین نہیں ہے۔ خدا را اس کام سے باز آئیے، کچا قبریں چھوڑیے، جیسے دین اسلام کا طریقہ ہے۔ یہاں لوگوں نے، وارثوں نے علماء کو نہیں چھوڑا ہے۔ جن علماء نے ساری زندگی اللہ کی توحید بیان کی، سنت بیان کی ہے مصطفیٰ کی، ان کے وارثوں نے انہی کی قبروں کو پختہ بنا دیا۔ یہ افسوس اور المیہ ہے۔ اللہ کے ولی ساری زندگی توحید سناتے گئے، انہوں نے انہی کو حاجت روا بنا دیا ہے، انہی کو مشکل کشا بنا دیا ہے، انہی کی قبروں کو پوجنا شروع کر دیا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، زندگی باقی، ملاقات باقی۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔